السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر نماز کا بہت پابند تھا، لیکن جب بھی وہ گھر پر نماز پڑھتا تو میری نند جو کئی سالوں سے فالج کی مریضہ تھی، وہ شوہر کو نماز پڑھتا دیکھ کر چلانے لگتی اور اشاروں سے مجھے کچھ کہتی تو میں سمجھ ہی نہ پاتی۔ ایک روز نند کے اشارے کو میں نے سمجھا اور جیسے ہی شوہر کی جائے نماز اٹھائی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج میرا شوہر کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا، مگر جب میں اپنی نند کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی حلق سے آواز نکالی۔ میں جلدی سے اس کی طرف آ گئی۔ میں بولی، کیا بات ہے بسمہ؟ وہ مجھے اشارے سے کچھ سمجھانے لگی اور بار بار اس طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں میرے شوہر کا جائے نماز تھا۔ میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بولی، بسمہ، میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی۔ اس سے پہلے کہ بسمہ کوئی اور اشارہ کر پاتی، میرا شوہر ادھر ہی آ گیا۔ وہ کہنے لگا، صدف، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، نعمان نہ جانے بسمہ کو کیا مسئلہ ہے، وہ بہت بے چین لگ رہی ہے، شاید کسی چیز کی ضرورت ہے اسے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم چلو میرے ساتھ، بسمہ کے لیے جب نرس رکھی ہوئی ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ تھکنے کی؟ میں بولی، نہیں نعمان، دیکھیے نا، بسمہ کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی ہے، میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہ جانے اس کو کس چیز کی ضرورت ہو۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے اور بولے، اس دنیا میں اگر کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ ہے تمہارا شوہر، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جہاں تک بسمہ کی بات ہے تو وہ بیچاری 16 سال کی تھی جب سے فالج کے اٹیک کی وجہ سے بستر سے لگی ہوئی ہے۔ وہ جب بھی کسی کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھتی ہے ایسا ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ ہم دونوں ابھی کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ نرس بھی آ گئی۔ نعمان غصے سے بولے، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اگر بسمہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ دیکھے تو وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو ڈبل تنخواہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ میری بہن کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، مگر آپ پھر بھی لاپرواہی کر جاتی ہیں۔ نرس شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، معاف کیجیے گا، میں ذرا چھت پر گئی تھی، کمرے میں بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی تھی۔ نعمان نے سر ہلا دیا اور پھر میرے ساتھ ہی کچن میں آ گئے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگے جبکہ میرا دھیان ابھی تک بسمہ میں الجھا ہوا تھا۔ میں شروع سے ہی ذرا کمزور دل کی مالک ہوں، میرے سامنے اگر کوئی مریض آ جائے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ پھر بسمہ تو میری نند تھی اور وہ تھی بھی جوان، اس کی لاچارگی دیکھ کر میرا دل پسیج جاتا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس دوران میرا اور بسمہ کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں خود ہی اس سے ذرا دور دور رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کے شروع کے دنوں میں انجوائے کرنے کی بجائے اپنی بیمار نند کی فکر میں کاٹ دیتی۔ خیر، آج اس نے خود ہی مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اب اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت افسردہ ہو چکا تھا۔ نعمان بھی میری حالت کو بانپ چکے تھے، اسی انہوں نے میری دلجوئی کرنے کی بہت کوشش کی۔ خیر، نعمان کے ساتھ نے میرے دل سے بسمہ کی پریشانی کو قدرے کم کر دیا اور پھر ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میں کھو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو میں کچن کی طرف بڑھنے لگی جب ایک دفعہ پھر سے بسمہ میری جانب دیکھ کر چلانے لگی۔ میں اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ بسمہ کی آواز سن کر اس کی نرس بھی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ میں بولی، بسمہ، کچھ کہنا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، تمہاری یہ نرس مجھے تمہارے اشاروں کو مفہوم سمجھا دے گی۔ بسمہ کے چہرے پر بڑی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے چند اشارے کیے تو میں نرس سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نرس مسکرا کر بولی، آپ کی تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے بابی کی صورت میں بہت پسند ہے۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ کوئی اور بات کرے گی۔ میں بولی، تو پھر یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ نرس کہنے لگی، میڈم، آپ تو بسمہ کی کنڈیشن سے بخوبی واقف ہیں، وہ کتنے سالوں سے بستر پر پڑی ہے، یہ اداسی، یہ پریشانی اب اس کے چہرے کا حصہ بن چکی ہے۔ میں نرس کی بات سن کر اداس ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس کو اشارہ کیا تو وہ میرے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر نرس تھی۔ میں بولی، آپ کب سے بسمہ کا خیال رکھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، جب سے یہ بیمار ہوئی ہے تب سے میں یہیں پر ہوں، مجھے تو بسمہ اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے، میں جب تک بسمہ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں میں بیمار تھی تو سر نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے گھر آرام کریں اور جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ میڈم، آپ کے شوہر بہت ہی اچھے اور خدا ترس انسان ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔ میں نے سر کی بات مان کر چھٹی تو کر لی، مگر میرا دل بسمہ کے بنا لگتا ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے میری کوئی بہت ہی قیمتی چیز جدا ہو گئی ہے۔ اسی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر سے اپنی ڈیوٹی پر آ گئی تھی۔ مجھے میرے سسرال میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، میں ہر چیز کی اکیلی مالک تھی۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا اور مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ مجھے صرف اپنی نند کی فکر تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور جس مرض میں مبتلا ہے اس سے نکل جائے۔ شام میں جب نعمان گھر واپس آئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، نعمان، بسمہ کیا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی؟
نعمان کہنے لگے صدف تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں بسمہ کا بھائی ہوں، مجھے اس کا بہت زیادہ خیال ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس کو کس کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں، مگر کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ آپ اسے دوائی دیتے رہیں، انجیکشنز لگاتے رہیں اور اس کا مکمل خیال رکھے۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو بسمہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ تم دیکھ لو میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، دولت کی ریل پیل ہے۔ میں نے اپنی بہن کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اب اللہ کے فضل کا انتظار ہے۔ اللہ چاہیں گے تو میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ نعمان نے مجھے بہت تفصیل سے جواب دے دیا۔ میں پرسکون ہو گئی۔ پھر نعمان کہنے لگے صدف چائے تو بنا لو، تب تک میں نماز ہی پڑھ لوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی آئی۔ میں نے خوب پیار سے چائے بنائی۔ جب واپس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نعمان ابھی تک جائے نماز پر ہی براجمان تھے، جبکہ بسمہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس آ گئی اور بولی بسمہ چائے پینی ہے؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور نعمان کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہو۔ وہ ہرگز بھی خوشگوار نہیں ہے۔ اب تو میں بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بسمہ بھی اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کی بات کا مفہوم سمجھ جاؤں۔ اس نے پھر سے سامنے کی طرف اشارہ کیا، وہاں نعمان تھے۔ اس نے سلام پھیرا اور ہمارے پاس آ گئے۔ بسمہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولے میری گڑیا کیسی ہے؟ میری بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ بسمہ نفی میں سر ہلا دیا تو نعمان مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ ہم دونوں چائے پینے لگے جبکہ نعمان میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو گئی کہ کیا نعمان اپنے کمرے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ بسمہ کے کمرے کے سامنے ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اپنا سوال لبوں پر نہیں لا سکی۔ مجھے نعمان کی ناراضگی کی فکر تھی۔ بسمہ کے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا۔ میں بولی نعمان آپ کے والدین کا انتقال کب ہوا؟ نعمان کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ کہنے لگے صدف وہ بڑا مشکل وقت تھا، تمہیں کیا بتاؤں۔ میں 21 سال کا تھا جبکہ بسمہ 13 سال کی۔ میرے والدین ایک ساتھ گھر سے نکلے۔ وہ شاپنگ کرنے گئے اور بسمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر بولے اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا، میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ مگر تم جانتی ہو کیا، میرے والدین کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ ان کی کار کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اس حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ میں تو بکھر کر رہ گیا۔ مجھے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنی بہن کو بھی۔ میں نے بڑی مشکل سے بسمہ کو سنبھالا تھا۔ جب امی حیات تھی تب وہی ان کا خیال رکھا کرتی، مگر پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تب مجھ پر بسمہ کی ذمہ داری آن پڑی۔ میں اس کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ پایا اور یہ ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ میں وہاں کے معاملات سنبھالتا کہ گھر کے۔ مجھے بسمہ کی بھی فکر رہتی۔ میں نے اس کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کر دیا جو دن بھر اسی کے ساتھ رہا کرتی۔ میں ہر شام بسمہ سے آ کر رپورٹ لیا کرتا۔ وہ مجھ سے یہی کہتی کہ میں امی ابو کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ پلیز مجھے ان کے پاس لے جائے۔ بسمہ کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ ایک دن میں اپنے آفس میں ہی تھا جب مجھے ملازمہ کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی بی بی بسمہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں بڑی افراتفری میں گھر پہنچا، بسمہ کو ہسپتال لے کر گیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ ٹینشن اور اداسی کی وجہ سے بسمہ کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہو گیا ہے کہ اس پر فالج نے اٹیک کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا۔ میری پیاری بہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئی تھی۔ اتنا کہہ کر نعمان رونے لگے۔ وہ بولے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں اپنی بہن کا مجرم ہوں، میں اس کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ پایا، جب بھی تو یہ بیمار ہو گئی۔ میں نے نعمان کو دلاسا دی اور بولی نہیں نہیں نعمان آپ پریشان مت ہوں، صحت بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان تو بے بس ہیں، اللہ نے جب آزمائش دینا ہوتی ہے تب اسے کون روک سکتا ہے بھلا۔ نعمان نے سر ہلا دیا۔ نعمان کی باتوں سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ کیوں اتنے عجیب سے تاثرات بنا کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ میرا شوہر تو نمازی پرہیزی اور بہت ہی نیک صفت انسان تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بسمہ کا دل اس کے بھائی کی طرف سے صاف کر ہی رہوں گی۔ شاید وہ اپنی اس معذوری کا مجرم اپنے بھائی کو سمجھتی ہو، کیونکہ نعمان اس کا خیال نہیں رکھ پائے تھے۔ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے میرا جی گھبرانے لگا، عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ نعمان میرے صورتحال کو بانپ گئے۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا صدف؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر آئی تو نعمان کو بتایا کہ میرا جی متلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو اچھی علامت نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں ہیضہ ہو گیا ہو، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نعمان کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں بولی جی چلیے۔ ہم دونوں ہسپتال چلے گئے تو ڈاکٹر مجھے چیک کر کے مسکرانے لگی۔ وہ بولی مجھے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ نعمان بہت زیادہ گھبرا گئے۔ وہ بولے ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا، میری بیوی ٹھیک تو ہو جائے گی؟ ڈاکٹر مسکرا کر بولی جی جی سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ پھر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ڈاکٹر مسکرا کر بولی آپ امید سے ہیں۔ یہ خبر سن کر تو میں ایک پل کے لیے سکتے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت میں کیسا تاثر دیا جاتا ہے۔ میں نے نعمان کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے خوشی کے رنگ پھوٹ رہے تھے۔ وہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔
ڈاکٹر نے آرام کی تجویز دی اور چند دعائیں لکھ کر ہمیں رخصت کر دیا۔ واپسی پر نعمان بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں بولی نعمان آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آپ کی دعا پر بہت یقین ہے، آپ بہت نیک انسان ہیں۔ نعمان میری بات سن کر پھیکا سا ہنس دیے۔ وہ کہنے لگے تم ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ خیر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اب اکثر ہی میری طبیعت خراب رہتی، جی متلاتا رہتا، اسی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نعمان نے مجھے منع کر دیا کہ تم بسمہ کے پاس بھی زیادہ مت جایا کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ اور یہ پریشانی ہمارے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں نعمان کی بات سے متفق تھی، اس لیے اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ مجھے بسمہ کی نرس پر بھروسہ تھا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے بھی تو اس کا خیال رکھتی تھی، اب بھی رکھ لے گی، جبکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بسمہ میری موجودگی میں بے چین سی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم دونوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں۔ خیر آج کی رات بڑا عجیب سا واقعہ رونما ہوا جس نے مجھے اندر تک دہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ میں بہت گہری اور آرام دہ نیند سو رہی تھی۔ جب میرا جی بتانے لگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بیڈ کی دوسری سائڈ تو خالی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ نہ جانے نعمان اس وقت کہاں چلے گئے۔ میں ان کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی برآمدے میں آ گئی۔ برآمدہ تاریک پڑا تھا، تبھی میرے کانوں میں نعمان کی دبی دبی سی آواز گونجی۔ یہ آواز تو بسمہ کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں اس طرف چلی گئی۔ نعمان کہہ رہے تھے بسمہ تم کس حال میں پہنچ چکی ہو، ابھی بھی میری بات نہیں مانی تو قبر کی دیواروں تک جا پہنچو گی، مجھے بتاؤ تب کیا کرو گی؟ یہ بات سن کر مجھے چکر آ گیا۔ میں نیچے گرنے لگی تو سہارے کے لیے دروازے کو پکڑ لیا۔ دروازے کے کھٹکے کی آواز سن کے نعمان میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے میری طرف بڑھے۔ نعمان کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں لرز رہی تھی اور بولی نعمان آپ بسمہ کو دھمکا رہے تھے، ابھی آپ نے اسے مارنے کی دھمکی دی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نعمان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں صرف دھمکی نہیں دے رہا، میں اس کو صرف سمجھا رہا تھا، تم اس کو سمجھاؤ کہ وقت پر اپنی دوا کھا لیا کرے، یہ ایسا کر کے کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہی بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہی ہے۔ میں ابھی نیچے آیا پانی پینے کے لیے تو مجھے اس کی نرس نے بتایا کہ بسمہ نے نہ آج دوپہر کی دوا کھائی ہے اور نہ ہی رات کی دوا کھائی ہے۔ میں تو پریشان ہو کر رہ گیا۔ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم جن حالات میں پہنچ چکی ہو، اگر یہ سب جاری رکھا تو مزید طبیعت بگڑ جائے گی اور پھر میں بھی ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے بسمہ کی طرف دیکھا مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نعمان میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں ابھی تک صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر بھروسہ کروں۔ نعمان نے مجھے سونے کی ہدایت کی، اس لیے میں بھی کچھ کہے بنا ہی بستر پر لیٹ چکی تھی، جبکہ نعمان کے جملے اب تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے نعمان کے الفاظ اور لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو ڈرا رہا تھا۔ میرے دل میں شک کا بیج اگ چکا تھا، جبکہ نعمان مجھے دیکھ کر نہ ڈرا تھا اور نہ ہی پریشان ہوا تھا۔ اس نے تو بڑے آرام سے بتایا تھا کہ ہاں میں بسمہ کو ڈرا رہا تھا۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو نعمان اتنی آسانی سے مجھے ہر بات نہ بتا دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی بے چینی میں ساری رات گزری۔ صبح نعمان اپنے آفس چلے گئے تو میں بسمہ کے پاس جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل پڑی، مگر حیرت تو مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ بسمہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر نرس کھڑی تھی۔ میں بولی کیا بات ہے، آج ہی دروازہ کیوں بند ہے؟ نرس کہنے لگی پتہ نہیں، بسمہ بیٹی کا مزاج خراب ہے، وہ مجھے بھی کمرے میں داخل ہونے نہیں دے رہی۔ میں نے بار بار اس کی منت سماجت کی کہ مجھے تو کمرے میں داخل ہونے دے، مگر وہ چلانے لگتی ہے، اکثر ان کا موڈ ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ نرس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں بولی کیا بات ہے، بسمہ کیوں ناراض ہے آپ سے؟ نرس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ بولی میڈم دراصل میں نے بسمہ بیٹی کی شکایت سر کو لگائی تھی، بسمہ بیٹی اپنی میڈیسن نہیں کھا رہی تھی تو میں نے سر کو بتا دیا، سر نے انہیں ڈانٹا ہے جس کی وجہ سے ان کو مجھ پر بہت غصہ ہے۔ میں نے سر ہلا دیا نرس کی باتوں سے، لیکن نرس کی باتوں سے اس چیز کی تو تصدیق ہو گئی تھی کہ نعمان نے کل مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سچ بتایا تھا۔ میں بولی آپ مجھے جانے کی اجازت دے۔ نرس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور بولی میں بسمہ کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنا ہے، اگر میں نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا، پھر تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ نہ جانے یہ سب کب تک ٹھیک ہونا تھا، میرا جی بہت متلا رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے نیند کی دوا دی۔ میں زیادہ وقت سوئی رہتی، صبح کی سوئی تو رات اندھیرا پھیل جانے کے بعد ہی آنکھ کھلتی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ بسمہ کے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور نعمان اس کے کمرے کے سامنے لاؤنج میں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھے تھے۔ میں جلدی سے بسمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بسمہ بہت اداس بیٹھی تھی۔ میں بولی کیسی ہو بسمہ؟ بسمہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے مجھے مرنے کا اشارہ کیا تھا، پھر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اتنی دیر میں نعمان بھی ادھر آ گئے۔ بسمہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ نعمان بولے میری گڑیا کیسی ہے؟ میں بولی نعمان آپ بسمہ کے کمرے کے سامنے جائے نماز کیوں ڈالتے ہیں؟ نعمان ایک دم سے گھبرا گئے، پھر بولے دراصل بسمہ پاہیج ہے، وہ خود تو نماز پڑھ نہیں سکتی،
مجھے بسما نے بتایا تھا کہ اس کا بھی دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرے کمرے کے سامنے نماز پڑھا کریں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور باہر نکل آئی۔ بسما کے چہرے سے مجھے صاف پتہ چل گیا کہ نعمان کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ کر رہے تھے۔ حالات ویسے نہیں تھے جیسے مجھے نظر آ رہے تھے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مزید اس بھول بھلیا کا حصہ نہیں بنوں گی، میں سارا راز پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ اب میں نے سارا منصوبہ بنا لیا۔ اگلے دن جیسے ہی نعمان آفس سے آئے، آتے ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ میں دبے قدموں بسما کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پھر سے اپنے بھائی کی جائے نماز کی جانب اشارہ کیا۔ میں بولی بسما تم زور زور سے چلانا شروع کر دو۔ بسما نے سر ہلا دیا اور چیخنے لگی۔ نعمان بھاگ کر بسما کے کمرے میں داخل ہوئے اور میں باہر نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی نعمان کا جائے نماز اٹھایا تو نیچے سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ میں وہ چیز اٹھا کر نعمان کے پاس لے گئی۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ میں بولی نعمان یہ سب کیا ہے؟ نعمان نے میرے ہاتھ میں وہ چیز دیکھی تو بہت گھبرا گئے، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ چیز لی تھی۔ وہ کہنے لگے تمہیں جس بات کا پتہ نہیں ہے اس میں مت پڑو۔ میں بولی مجھے طلاق دے دو، مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے سچ بتاؤ نعمان۔ نعمان گھبرا گیا۔ وہ کہنے لگا صدف میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں نہیں چاہتا کہ گھریلو ٹینشن میں ہمارا رشتہ خراب ہو، اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑ دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی جب تک مجھے سب سچ سچ نہیں پتہ چل جاتا میں آپ سے بات تک نہیں کروں گی۔ نعمان نے سر جھکا دیا اور بولے صدف یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بسما ان پر سائن کر دے کیونکہ مجھے ایک ضروری ڈیل کرنی ہے اور اس سگنیچرز کے بنا یہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی دعاؤں پر بہت یقین ہے، اس لیے میں جائے نماز کے نیچے کاغذات رکھ کر دعا کر رہا تھا۔ مجھے لگا میرا کام بن جائے گا۔ میں نعمان کی بات سن کر چپ کر گئی۔ نعمان مجھے گھور کر بولے تم کیا مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں تم سے زیادہ اپنی بہن کا خیر خواہ ہوں، مجھے تم سے زیادہ اس کی فکر ہے۔ نعمان اتنا کہہ کر غصے سے بولتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ مجھے گہری شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں نے کس طرح اپنے شوہر کی دل آزاری کر دی۔ تبھی باہر سے بسما کی نرس آ گئی۔ وہ بولی میڈم آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ میں پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی سب ختم ہو گیا۔ وہ ڈر گئی، بولی کیا مطلب؟ اور بولی سب ختم ہو گیا۔ نرس ڈر گئی اور بولی کیا مطلب؟ اور نرس فوراً میرے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی میڈم میں بے قصور ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ نعمان سر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ میرے اکلوتے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ میں ایک دم سے چونک گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں بولی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نرس اس قدر خوف زدہ تھی کہ اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا۔ وہ بولی سر مجھ سے زبردستی بسما بیٹی کو انجیکشن لگواتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گئی۔ پہلے ایسی نہیں تھی، وہ زندگی سے بھرپور تھی۔ پھر ایک دن نعمان سر کو پتہ چلا کہ بسما تو ان کی سوتیلی بہن ہے اور ان کے والدین کی ساری جائیداد اس کے نام پر ہے۔ یہ سب سن کر تو نعمان سر غصے سے پاگل ہی ہو گئے۔ ایک دن نعمان سر کو پتہ چلا کہ بسما تو ان کی سوتیلی بہن ہے اور ان کے والدین کی ساری جائیداد اس کے نام پر ہے۔ یہ سب سن کر تو نعمان سر غصے سے پاگل ہی ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کو اس طرح کی دوائیاں اور انجیکشن لگوائے کہ جس سے وہ معذور ہو گئی۔ نعمان سر ان سے کہتے رہے کہ تم اپنی جائیداد میرے نام لگا دو تو شاید تمہاری جان بچ جائے، مگر بسما اپنی ضد پر اڑ گئی اور انہوں نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا۔ نعمان سر کے والدین کی وصیت میں یہ تھا کہ اگر بسما کی جان چلی گئی تو یہ ساری جائیداد کسی فلاحی ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ بسما اسی وجہ سے آج تک زندہ ہے۔ یہ نیا انکشاف ہوا تھا مجھ پر، میں تو سکتے کی حالت میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ بسما مجھے اشاروں سے کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ میں نرس سے بولی بسما کا کوئی علاج ہے؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگر ہم بسما کو انجیکشن لگانا بند کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، آج سے تم اسے کوئی انجیکشن نہیں لگاؤ گی اور نعمان کو یہی کہو گی کہ تم اپنا کام مکمل ذمہ داری سے کر رہی ہو۔ پھر میں نے بسما سے کہا کہ تم جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی اپاہج ہونے کا ناٹک کرنا۔ وہ مان گئی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے نعمان سے بہت نفرت ہو گئی تھی، مگر میں بسما کو بچانا بھی چاہتی تھی۔ میری اور نعمان کی بول چال بالکل بند تھی۔ پھر خود ہی نعمان مجھ سے بولنے لگے، مگر میں ان کی باتوں کا کوئی خاص جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک روز بسما اپنے قدموں پر چل کر نعمان کے سامنے آئی تو وہ حیران رہ گئے۔ تب میں بولی مجھے آپ کی ساری اصلیت پتہ چل چکی ہے، میں تبھی آپ کا گھر چھوڑ کر جا سکتی تھی، میں صرف بسما کی وجہ سے یہاں رکی تھی۔ نعمان آپ نے جو بسما کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہی سب کچھ کل کوئی ہماری اولاد کے ساتھ بھی کرے۔ آپ مجھے طلاق دے دے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نعمان میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے اور بولے اپنی اولاد کی خاطر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر انہوں نے بسما سے بھی معافی مانگ لی۔ میں نعمان کے گھر رہنے لگی۔ نعمان میرے دل سے اتر چکے ہیں۔ میں نے بسما کی شادی بہت اچھی جگہ پر کر دی، جبکہ میں خود خالی دل کے ساتھ رہ گئی ہوں۔ میں ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائی کہ مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یا وہیں پر رہنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں
اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔